کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں سفاق بھارتی فورسز کی طرف سے جاری قتل و غارت اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ شبیر احمد شاہ نے نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے اپنے پیغام میں کہا کہ نام نہاد آپریشنز کے دوران معصوم شہریوں بالخصوص نوجوانوں کو جان بوجھ کر عسکریت پسندی کا لیبل لگا کر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ نظربند رہنما نے کہا کہ مودی حکومت اسرائیلی آبادکاری کے طرز پر مختلف بہانوں سے کشمیریوں کی زمینوں اور جائیدادوں پر قبضے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھارتی فوجیوں نے ضلع بارامولہ کے علاقے شرکواڑہ میں محاصرے اور تلاشی کے کارروائی کے دوران 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار نوجوانوں کی شناخت توصیف رمضان اور معین امین کے نام سے ہوئی ہے۔ PDP کی سربراہ محبوبہ مفتی نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں سچ ناپید ہو چکا ہے اور اگست 2019 کے بعد سے حقائق کو بیان کرنا سزا کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ انہوں نے یہ بات کوئی بھی خبر آپ کی آخری خبر ہو سکتی ہے کہ زیر عنوان BBC کی رپورٹ پر قانونی کارروائی شروع کرنے کی بھارتی پولیس کی دھمکی اور دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر میں پریس کے خلاف بھارت کے کریک ڈاؤن کے رد عمل میں کہی۔ دریاسنا برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے بھارت میں تیار کردہ ادویات سے ہونے والی اموات کے حوالے سے ایک اور رپورٹ میں کہا ہے کہ کیمیا اور ازبکستان میں ہونے والی اموات بین الاقوامی سطح پر شہ سرخیوں کا حصہ بنی، جس سے بھارت کی دوا سازی کی صنعت کے معیار پر سوالات اٹھے۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر کے علاقے رام نگر میں بھی دسمبر 2019 سے جنوری 2020 کے درمیان زہریلی ادویات سے کم از کم 12 بچے ہلاک ہوئے تھے، جن کی عمریں 5 سال سے کم تھی۔ رام نگر کا سانحہ کیمیا اور ازبکستان میں بھارتی ساختہ کھانسی کے شربت سے بچوں کی اموات کے بعد دوبارہ توجہ کا مرکز بنا۔ ادھر معروف خالستانی رہنما اور سکھس فار جسٹس کے بانی گرو پتونت سنگھ پنن نے ایک ویڈیو پیغام میں سکھوں اور کشمیری عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ستمبر کے دوسرے ہفتے میں نئی دہلی میں منعقد ہونے والے G20 سربراہی اجلاس کے مقام کی طرف مارچ کریں۔ 2 روزہ سربراہی اجلاس 9 اور 10 ستمبر کو نئی دہلی میں منعقد ہوگا۔ انہوں نے دہلی کے ہوائی اڈے پر خالستانی پرچم لہرانے کی بھی دھمکی دی ہے۔